السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر ازمیر ملک کے عالیشان کمرے کے حسین گرے اور سیاہ تھیم کو مزید گہرائی دے رہی تھی۔ یہ کمرہ ملک حویلی میں سب سے زیادہ دلکش مانا جاتا تھا۔ ہر چیز نفاست اور مردانہ وجاہت کی عکاسی کرتی تھی۔ کمرے کے کونے میں بڑا سا کنگ سائز بیڈ ایک سادہ اور خوبصورت گرے بیڈ کور سے ڈھکا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک واٹر گلاس رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی آج یونیورسٹی میں پہنے جانے والے کپڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ایک سفید رنگ کی شرٹ اور سرمئی کوٹ، ساتھ ایک نفیس گھڑی۔ اس وقت ازمیر اپنے اٹیچڈ واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ پانی کے بہنے کی ہلکی سی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے کی کنڈی پر کسی ہاتھ نے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ایک سائے کی طرح دبے قدموں ایشل زرار کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے اندر آتے ہی اس کے گالوں پر ایک شرارتی اور شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی، جو اس کے آنے والے منصوبے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے چاروں طرف دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظریں واش روم کے بند دروازے پر پڑی۔ اطمینان، ٹھیک ابھی سیف ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ایشل نے اپنے چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں سے ایک ننھی شیشی نکالی۔ اس کا ٹاپ ایک خوبصورت ٹیپنگ رنگ کا تھا اور اس کے گھنے چمکدار بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر کسی رومانوی حسینہ کا نہیں، بلکہ ایک بدلہ لینے والی لڑکی کا تاثر تھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور رکھے ہوئے سفید قمیض کو ہاتھ میں لیا۔ کل مجھے سب کے سامنے ڈانٹا تھا نا؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے خود بھی مشکل سے سنائی دی۔ اور میری نالائکی کا ثبوت مانگا تھا؟ آج مسٹر ازمیر، میں اس ڈانٹ کا بدلہ لوں گی۔ اس نے جلدی سے شیشی کا ڈھکن کھولا اور ایک بھوری پاؤڈر نما چیز کا سارا مواد قمیض کے کالر اور آستینوں کے اندرونی حصے میں احتیاط سے جھٹک دیا۔ یہ کجلی پاؤڈر تھا۔ اس کا چہرہ اب مکمل فتح کا مظہر تھا۔ ہاں، اب دیکھوں گی تم سارا دن کلاس میں کس طرح اس نالائکی کا ثبوت دو گے۔ وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور ازمیر ملک باہر نکلا۔ وہ ایک گہرے نیلے رنگ کا باتھ روب پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چوڑے کندھوں اور ڈیل ڈول پر یہ بہت جچ رہا تھا۔ وہ تولیے سے اپنے گیلے اور گھنے بال رگڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازہ مسکراہٹ تھی۔ ایشل کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی، مگر پھر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جیسے وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ ایشل کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلی ہوئی شیشی تھر تھرا اٹھی۔ ڈر کے مارے اس نے جلد بازی میں وہ شیشی کسی طرح بیڈ کے نیچے دھکیل دی، اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ازمیر بھی سن لے گا۔ ازمیر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ مس ایشل، تم میرے کمرے میں؟ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ گہری شرارت تھی۔ ایشل نے ہکلا کر کہا، وہ آپ نہیں کہا تھا کہ یونی میرے ساتھ چلنا؟ تو میں بس… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، اس کے قدم پیچھے کی طرف مڑے اور وہ بھاگنے کے لیے تیار ہوئی۔ رک جاؤ ڈارلنگ۔ ازمیر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچا۔ ایشل کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ باتھ روب کے کپڑے سے ازمیر کے گیلے جسم کی گرمائش اسے محسوس ہوئی۔ اتنی قربت پر جہاں اس کے ذہن میں بدلے کا غصہ تھا، وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی اور اس کا سارا چہرہ کسی ٹیپنگ پھول کی مانند سرخ ہو گیا۔ ازمیر نے اپنا سر جھکایا اور اس کے کان کے بالکل قریب اپنے لب لایا۔ ایشل نے بے اختیار اپنی سانس روک لی۔ اس کی خوشبو نے اس کے حواس پر دستک دی۔ میری شرٹ میں کھجلی پاؤڈر ڈالنے کا پلان فیل ہوا، مس ایشل۔ اس نے مزے سے سرگوشی کی
اور اس کے کان کی لو کو اپنے گرم سانسوں سے چھو۔ مزید کچھ سوچو، تمہارے پاس نالائکی کا تو جیسے ذخیرہ موجود ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے آہستہ سے خود سے دور دھکیلا۔ ایشل کا چہرہ اب غصے، شرمندگی اور ناکامی کے ملے جلے احساس سے تپ رہا تھا۔ اسمیر نے بیڈ پر پڑی قمیض کو نظر انداز کیا جو اب کھجلی زدہ ہو چکی تھی، اور آرام سے چلتا ہوا وارڈروب کی طرف گیا۔ اس نے الماری کھولی اور ایک نیلے رنگ کی دوسری شرٹ نکال لی۔ چلو باہر کھڑی رہو، میں ابھی آتا ہوں، اسمیر نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ ایشل وہیں کھڑی رہی، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی بے بسی اس کے ماتھے کی شکنوں سے عیاں تھی۔ نہیں، ابھی نہیں جاؤں گی، ایشل نے اندر ہی اندر عہد کیا، اسے مزید تنگ کرنے کے لیے۔ اسمیر نے آہستہ آہستہ اپنے باتھ روب کی گرہ کو کھولنا شروع کر دیا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ اسمیر نے ایک آئی برو جھکایا اور باتھ روب اس کے کندھوں سے نیچے سے رکھنا شروع ہوا۔ اپنی یونیورسٹی کے کپڑے پہن رہا ہوں، تمہیں تو باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا، تو میں نے سوچا اس طرح کیوں نہ چینج کر لوں۔ یہ سنتے ہی ایشل سے مزید ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ یہ آدمی اسے ہر طرح سے ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکا اور تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اسمیر کے لبوں پر اب کھلکھلاتی ہنسی تھی۔ اس نے اپنا باتھ روب دوبارہ باندھا اور پیچھے سے پکارا، نیکسٹ ٹائم ڈارلنگ، اور اس بار کوئی خطرناک چیز ڈالنا۔ ایشل اس آواز پر مزید غصے میں لال پیلی ہو گئی۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ میں بھی مسز اسمیر نہیں بننے والی، تم دیکھنا مسٹر اسمیر، اب جو کھچڑی میرے دماغ میں پکی ہے وہ تمہیں مہنگی پڑے گی۔ اور وہ غصے سے سیڑھیاں اتر گئی۔ یونیورسٹی کے سینٹرل کیفے میں ایک کونے میں رکھی آرام دہ میز پر ایشل زرار بیٹھی، اس کے سامنے اس کی جگری دوست میشا بیٹھی کہہ لگا رہی تھی، او خدایا ایشل، میری شرٹ میں کھجلی پاؤڈر ڈالنے کا پلان فیل ہوا ایشل۔ میشا نے اسمیر کی آواز کی نقل اتاری اور زور زور سے ہنسی۔ ایشل غصے سے اپنی آئسڈ کولڈ کافی کا اسٹرا چبا رہی تھی۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، اس کھڑوس نے میرا سارا پلان فیل کر دیا۔ اس نے غصے سے ہاتھ میز پر زور سے مارا، لیکن یار وہ ہینڈسم پروفیسر ہے بھی کتنا کمال، اور دیکھ کتنا چالاک ہے۔ بھائی وہ تو تمہیں چیلنج کر رہا تھا، قبول کر، وہ خود تمہیں مسز اسمیر بنتے دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے تو تمہیں ایسے تنگ کرتا ہے تاکہ تم اس رشتے کو توڑ نہ پاؤ۔ میشا نے ایشل کی آنکھوں میں جھانک کر مزے سے جتایا۔ ایشل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اس سے پہلے کہ وہ میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے، میں اسے سبق سکھاؤں گی، میں مسز اسمیر نہیں بننے والی۔ اس نے اپنی ٹھنڈی کافی کا ایک لمبا گھونٹ بھرا، جیسے وہ غصہ ٹھنڈا کر رہی ہو۔ اچھا، تو اب کیا سوچ رہی ہو؟ میشا نے دلچسپی سے اس سے پوچھا۔ ایشل کے چہرے پر پھر وہی شرارتی لیکن اس بار ٹھنڈی مسکراہٹ پھیل گئی جو صبح کی شرارت سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کھڑوس کو یہ بتانے کا سوچ رہی ہوں کہ مس ایشل کا دماغ کتنا تخلیقی ہے۔ اب اسے پتہ چلے گا ایشل کس بلا کا نام ہے۔ میشا کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ یار دیکھ، اسمیر ملک یونیورسٹی کا سب سے بہترین اور سخت پروفیسر ہے، ہاتھ ہولا رکھنا، اور ویسے تمہارا ہونے والا شوہر بھی تو ہے۔ میشا نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ ایشل نے صرف گھور کر اسے دیکھا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے آج رات بہت سکون سے نیند آئے گی۔ میشا نے آنکھیں پرسوچ انداز میں سکیڑی۔ اس کے دماغ میں کچھ شرارتی سا پک رہا تھا۔ یونیورسٹی کا اناٹمی لیکچر تھیٹر اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ ماحول میں ہلکی سی سرگوشیاں تھیں جو پروفیسر اسمیر ملک کے داخل ہوتے ہی دم توڑ گئیں۔ اسمیر ملک نے جب کلاس میں قدم رکھا تو ان کا انداز ایک دم بدل گیا۔ ان کی شخصیت جو ذاتی طور پر شرارتی اور چڑھانے والی تھی، اب ایک انتہائی پروقار اور پرکشش پروفیسر کی بن گئی۔ انہوں نے آج گہرے سرمئی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو ان کے چوڑے کندھوں
اور قد کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ ان کے بالوں کی نمی ختم ہو چکی تھی اور وہ پرفیکٹ سیٹ تھے۔ وہ بالکل ہینڈسم لگ رہے تھے۔ ہر لڑکی کی نظریں ان پر جمی تھی۔ آج آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہے، میں نے اس بارے میں کل آپ کو بتا دیا تھا۔ ازمیر کی آواز کمرے میں گونجی۔ ان کی آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے پورے تھیٹر کا جائزہ لیا اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ ایشل پر رکی۔ ایشل نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ اس نے محسوس کیا کہ ازمیر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر کر غائب ہوئی۔ ازمیر نے ٹیسٹ پیپرز تقسیم کیے جو جسمانی ڈھانچے اور اعضاء کے بارے میں تھے۔ یہ ٹیسٹ پروفیسر ازمیر ملک کے سبجیکٹ کا تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ اپنے ٹیسٹ میں ایک نقطہ بھی ادھر ادھر کی بات برداشت نہیں کرتے۔ ایشل نے ٹیسٹ پیپر کو اپنے سامنے رکھا۔ تمام سوالات انتہائی آسان تھے اور وہ پچھلے ہفتے ہی ان کی تیاری کر چکی تھی۔ وہ ہر سوال کا جواب منٹوں میں لکھ سکتی تھی، مگر اس نے ایک پینسل اٹھائی اور صرف پہلے سوال کا نمبر لکھا، کوسچن نمبر 1۔ پھر وہ اپنا پین نیچے رکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کمرے میں پین چلنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہیں۔ ایشل نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب لکھنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک وقت پر ازمیر ملک نے گھنٹی بجائی، ٹائم اپ، پیپر سبمٹ کروائیں۔ ایشل اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت اطمینان سے پیپر جمع کرانے والے ڈیسک کی طرف بڑھی۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے ازمیر ملک کے سامنے بالکل خالی ٹیسٹ پیپر رکھا۔ پیپر پر صرف پہلے سوال کا نمبر لکھا تھا اور باقی سب خالی تھا۔ ازمیر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ ان کی حیرانی واضح تھی، مگر ایشل کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور بے حد شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے چڑھانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ازمیر نے جھپٹ کر اس کا ٹیسٹ پیپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی، لیکن وہ کلاس میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تم کیا مذاق کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں دھیمی سرگوشی تھی، مگر تلخی صاف عیاں تھی۔ کیا؟ ایشل نے ناسمجھی سے آئی برو اچکائے۔ میں نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی، گھر کا ماحول سٹریس والا ہے، اس نے معصوم شکل بنائی۔ ازمیر نے بمشکل امڈایا غصہ ضبط کیا۔ کچھ دیر وہ خالی پیپر کو یوں دیکھتا رہا جیسے وہ کسی عجیب و غریب زبان میں لکھا گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایشل نے تیزی سے قدم پیچھے ہٹایا اور اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ وہ غصے سے کچھ بولنے والا تھا، مگر پھر صرف ایک گہری سانس لی اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ساری کلاس کے ٹیسٹ پیپرز تھے۔ جیسے ہی وہ کلاس سے باہر نکلا، کمرہ پھر سے ایک دم سے شور سے بھر گیا۔ میشا نے اسے دیکھا اور پریشانی سے سر ہلایا، مگر ایشل نے سکون کا سانس لیا۔ اب ہوا تھا بدلہ پورا۔ رات کا وقت تھا۔ ملک حویلی کا نچلا پورشن، جو ازمیر کے چچا زرار کی فیملی اور ایشل کے لیے وقف تھا، پرسکون تھا۔ ایشل کا خوبصورت کمرہ ٹی پنک اور سفید تھیم سے سجا ہوا تھا، جو ایک رومانوی اور نازک تاثر دیتا تھا۔ سفید دیواروں اور پنک آرٹ ورک ہوا تھا۔ ہر چیز سفید اور گلابی رنگ کی تھی۔ اس وقت ایشل ایک بڑے صوفے نما کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ اس پر کوئی جذباتی کورین فلم چل رہی تھی۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مکمل طور پر کہانی میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر کھڑوس ازمیر کا نام چمک رہا تھا۔ اوہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ ایشل نے بدمزہ ہوتے ہوئے منہ بنایا۔ اس نے بغیر اسکرین کو دیکھے کال اٹھا لی، کیونکہ فلم زیادہ اہم تھی۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ دوسری طرف ازمیر ملک کی شاندار ہنسی کی آواز آئی، وہ ہنسی جسے سن کر صبح ایشل کو آگ لگ گئی تھی اور اس وقت بھی اس کے کانوں میں دہکنے لگی۔ مجھے اس سے زیادہ بہترین نالائکی کا ثبوت آج تک نہیں ملا، مس ایشل۔ ازمیر کی آواز میں سکون اور فتح مندی تھی۔ پورا ٹیسٹ خالی، 0 مارکس۔ تم ایک پرفیکٹ آئیڈیل اسٹوڈنٹ ہو۔ ایشل نے غصے سے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ اگر آپ مذاق کر چکے ہیں
تو میں اپنی فلم دیکھوں؟ میں سنجیدہ ہوں ڈارلنگ۔ ازمیر کی آواز میں ٹھنڈک آ گئی۔ جو سوالات تمہیں بخوبی آتے تھے ان کو چھوڑ دینا، یہ تمہاری حماقت تھی یا صرف انتقام؟ انتقام، اور بہت جلد۔ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ میں صرف شرٹ پر کھجلی پاؤڈر ڈال کر چھوڑ دوں گی؟ میں آپ کی کزن ہوں، یہ آپ کے لیے ایک سائن تھا۔ ایشل نے غصے سے جواب دیا۔ کزن، بہت خوب۔ تو کیا سمجھوں؟ مسز ازمیر بننے سے بچنے کے لیے تم نے اپنے اناٹمی کی ڈگری سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈگری بھی مل جائے گی اور مسز ازمیر بھی نہیں بنوں گی۔ آپ اپنا حساب بعد میں رکھیں۔ ازمیر کی آواز اچانک دھیمی اور گہری ہو گئی۔ تمہارا یہ خالی پیپر، یہ ایک ناقابل معافی حرکت ہے۔ اس خالی پیپر کا حساب تم سے کل دیا جائے گا۔ ایشل، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ پروفیسر ازمیر ملک بدلہ کس طرح لیتا ہے۔ جو کرنا ہے کر لیں، میں نہیں ڈرتی۔ ایشل نے غصے سے کہا اور ٹھک سے کال بند کر دی۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور فلم وہیں سے شروع کر دی جہاں رکی تھی۔ اس کے لیے وہ فلم واقعی ازمیر ملک سے زیادہ اہم تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی نے ایک نیا دن شروع کیا۔ ایشل آج بھی اپنے معمول کے مطابق اوپر والے پورشن میں آئی جہاں مشترکہ ڈائننگ ایریا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شرارت کا وقت صبح کا ناشتہ ہے۔ وہ ازمیر کے کمرے کی طرف نہیں گئی بلکہ آرام سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ازمیر ابھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اس کی دائی سکینہ بیگم کچن میں ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ ازمیر کا ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ کڑکتا پراٹھا، آملیٹ اور بالکل سامنے اس کی چائے کا کپ رکھا تھا۔ بالکل کڑک گہرا رنگ کی چائے۔ ایشل نے چاروں طرف دیکھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھے۔ یہ وقت بدلہ نمبر 3 کے لیے پرفیکٹ تھا۔ وہ تیز قدموں سے چائے کے کپ کے پاس آئی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی جس میں اس نے کچن سے ہی ایک چٹکی بھر نمک دبایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً وہ سارا نمک چائے کے کپ میں ڈال دیا اور چمچ سے ہلکے سے اسے مکس کر دیا۔ وہ جگہ اس نے تیزی سے چھوڑی اور کچن میں موجود سکینہ بیگم کی نظروں سے بچتی ہوئی ڈائننگ ہال کے باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک بڑی سی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ چند لمحے بعد ازمیر آتا دکھائی دیا۔ وہ آج پھر ایک باوقار اور وجیح انداز میں تھا۔ ایک ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ میں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس پراٹھے کا ایک نوالا لیا اور پھر ایک گہرا گھونٹ اپنی چائے سے بھرا اور پھر تھو۔ ازمیر نے زور سے وہ چائے باہر نکالی۔ اس کا پورا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ ازمیر کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ یہ کیسی چائے ہے؟ اس میں اتنا نمک؟ کون ہے وہ نالائق جس نے یہ چائے بنائی ہے؟ اس کی آواز پر سکینہ بیگم فوراً کچن سے دوڑ آئیں۔ ازمیر، کیا ہوا؟ ازمیر نے غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک دیا۔ کیا ہوا؟ امی، اس میں نمک ہے، بھر کر نمک ڈالا گیا ہے۔ یہ بالکل ناقابل برداشت حرکت ہے۔ اس نے وہاں موجود نوکروں کی طرف غصے سے دیکھا۔ کون تھا وہ جس نے چائے خراب کی؟ نوکر سر جھکائے کھڑے تھے۔ صاحب، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ایشل نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ ازمیر کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ایشل کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس کے لبوں پر خاموش قہقہے تھے۔ آج کا دن کامیاب، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ کامیابی اسے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ چائے ازمیر کی محبوبہ جیسی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سمجھ چکا تھا یہ کس کی حرکت ہے۔ ایشل جہاں خوش ہو رہی تھی وہیں ازمیر اب کسی بھی صورت اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اس کا بدلہ ایشل یاد رکھنے والی تھی۔ یونیورسٹی کے اناٹمی لیکچر تھیٹر میں فضا آج معمول سے زیادہ بوجھل تھی۔ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ٹیسٹ کے نتائج کا خوف طاری تھا۔
प्रोफेसर अजमीर मलिक, जो आज गहरे नीले रंग की शर्ट में मलबूस थे, मुकम्मल वकार और सर्दमहरी के साथ क्लास में दाखिल हुए। उनके हाथ में टेस्ट पेपर्स का मोटा पलंदा था। उनके चाल और अंदाज में सुबह की नमकीन चाय का गुस्सा अभी भी भरा हुआ था। उन्होंने टेस्ट डेस्क पर रखे, फिर सबकी जानिब मुड़े। अटेंशन एवरीवन। अजमीर की आवाज़ गूंजी। उनकी आंखें संजीदा थीं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे सब्जेक्ट में नालायकी या लापरवाही की कोई जगह नहीं। उन्होंने एक एक करके टेस्ट वापस करना शुरू किए। हर स्टूडेंट के चेहरे का रंग बदल रहा था। ईशल, जो तीसरी कतार में बैठी थी, अपनी दोस्त मिशा के साथ थी। वो खुद को इंतहाई पुरसकून जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी कि उसका खाली पेपर और सुबह की हरकत अजमीर को कहाँ तक लेकर जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अजमीर उसकी तरफ बढ़ा। मिसालिया, बेहतरीन काम। मिस माहीन, 3 गलतियां, मगर फिर भी ग्रेड बेहतर है। और फिर वो ईशल की मेज के सामने आ खड़े हुए। उनके हाथ में सिर्फ एक पेपर था, ईशल का। अजमीर का चेहरा अब मुकम्मल गुस्से के तासुरात से भरा हुआ था। थिएटर में मौजूद हर स्टूडेंट ने फौरन पेन रोक दिया और अब सबकी नजरें ईशल और अजमीर पर जमी थी। अजमीर ने ईशल के खाली टेस्ट पेपर को हवा में बुलंद किया, जैसे वो किसी जुर्म का सबूत दिखा रहे हों। हर टेस्ट में अपनी नालायकी का सबूत देते आप थकती नहीं मिस ईशल। उनकी आवाज में गुस्से की तेज तलखी थी। जो तालिब इल्म एनाटॉमी के बुनियादी सवालात को खाली छोड़ सकता है, वो कुछ भी बनने के लायक नहीं। ईशल ने सर उठाकर अजमीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में चैलेंज था, मगर बाहर से वो चुप रही। अजमीर का गुस्सा मजीद बढ़ गया। कोई शर्मिंदगी नहीं, आप जैसे बच्चों की मेरी क्लास में कोई जगह नहीं। उन्होंने जोर से वो खाली पेपर लिया और उसे 4 हिस्सों में फाड़ दिया। फाड़े हुए टुकड़े ईशल के मुंह पर मारते हुए अजमीर मलिक फिर से बोले, आउट, अभी। मुझे मेरी क्लास में कामचोर और ज़हानत से खाली लोग नहीं चाहिए। और आइंदा जब तक तुम ये टेस्ट दोबारा देकर नहीं आती, तुम लेक्चर नहीं ले सकती। ईशल का सारा चेहरा शर्मिंदगी और जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो गया था। पूरी क्लास की नजरें हमदर्दी और हैरत से उसे घूर रही थी। वो एक लम्हे के लिए भी वहां खड़ा होना नहीं चाहती थी। उसने तेजी से अपने बैग को उठाया और अपने सर को हल्का सा झुकाकर तकरीबन दौड़ती हुई क्लास से बाहर निकल गई। अजमीर ने गहरा सांस लिया, अपना गुस्सा जब्त किया और फिर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुतवज्जा हुए, मगर थिएटर में जो सर्द खामोशी छा गई थी वो टूट ना सकी। यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैफे में ईशल जरार एक कोने में रखी मेज पर बैठी थी। उसके सामने आइस्ड कोल्ड कॉफी का ग्लास था। आज वो स्ट्रॉ नहीं चबा रही थी, बस उसकी ठंडक को महसूस कर रही थी, जैसे वो अपने अंदर की आग को बुझाना चाहती हो। उसका चेहरा इतना सर्द था कि सुबह की शरारती लड़की का कोई निशान नहीं था। मीशा उसके सामने बैठी थी और हमदर्दी से उसके हाथ को थाम लिया। यार ईशल, बहुत बुरा हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने पूरी क्लास के सामने तुम्हें इस तरह से इंसल्ट किया, मीशा ने अफसोस से कहा। ईशल ने कोई जवाब न दिया। उसने सिर्फ अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और कॉफी का एक घूंट भरा। लेकिन यार, तुम भी मेरी बात सुनो, फजूल हरकतें करना छोड़ दो, मीशा ने नरमी से समझाया। तुम्हारी इंतकामी कार्रवाइयों में नुकसान सिर्फ तुम्हारा हो रहा है। जब तुम्हें टेस्ट आता था तो तुमने लिखा क्यों नहीं? तुम्हारी डिग्री का मसला है ये। ईशल ने एक लंबा और सर्द सांस लिया और अपना सर हिलाया। नहीं मीशा, उसका लहजा बेहद सर्द था। अब बात नफा नुकसान की नहीं रही। मैंने उसकी चाय में नमक डाला था, हाँ, पर उसने मेरी इंसल्ट सबके सामने की है, मेरी इज्जत नफ्स को चैलेंज किया है।
ایشل نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو ٹیبل پر سختی سے دبا لیا۔ اب میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ یاد رکھے گا۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ ایشل کون سی بلا کا نام ہے۔ میں مسز ازمیر نہیں بننے والی۔ میشا کا چہرہ پریشانی سے بھر گیا۔ یار، خبردار، کچھ الٹا سیدھا مت کرنا۔ وہ پروفیسر ہے، تمہارا منگیتر ہے، خاندان کا معاملہ ہے۔ ایشل نے میشا کی بات کاٹ دی۔ اس نے اپنی آئسڈ کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈی سی تاثیر تھی۔ میشا کو لگا کہ وہ لڑکی جسے وہ شرارتی سمجھتی تھی اب ایک سخت ارادے کی مالک بن چکی تھی۔ ڈرو مت میشا، ایشل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب جو کھچڑی میرے دماغ میں پکی ہے وہ مسٹر ازمیر ملک کو مہنگی پڑے گی۔ میشا نے آنکھیں سکیڑی، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی ایشل کیفے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی، اس نے اپنی گاڑی ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے روک دی۔ یہ دکان ویڈنگ کارڈز اور انویٹیشنز کی تھی۔ ایشل گاڑی سے اتری۔ اس کی آنکھوں میں جو سرد عزم تھا وہ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ اپنا اگلا اور سب سے خطرناک وار کرنے کے لیے تیار ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ملک حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں ایک پراسرار سا سکوت طاری تھا۔ مخملی پردوں سے چھن کر آنے والی مدھم روشنی ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ ازمیر ملک اپنی معمول کی شاہانہ تمکنت کے ساتھ چمڑے کے بڑے صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں چینی مٹی کا نفیس کپ تھا جس سے اٹھتی ہوئی بھاپ فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ یہ کوئی عام چائے نہیں تھی بلکہ خاص اس کی ہدایت پر تیار کی گئی تھی، جس کا ہر گھونٹ اس کے اعصاب کو سکون پہنچا رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی میں ہونے والی ذہنی کوفت اور کلاس میں ایشل کی نالائکی پر آنے والا غصہ اس گرم مایہ کی حرارت کے ساتھ آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے خود کو اس لمحاتی سکون کے حوالے کر چکا تھا۔ اسی پر لاؤنج کے بھاری دروازے سے سکینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں تشویش اور حیرت کا ایک عجیب ملغوبہ تھا۔ ان کے قدموں کی چاک نے ازمیر کے سکون میں خلل ڈالا۔ ازمیر، سکینہ بیگم کی آواز میں لرزش تھی۔ بیٹا، تم نے آج ایشل سے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ ازمیر کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے کپ میز پر ٹکاتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، مام، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس لڑکی نے نالائکی کی انتہا کر دی تھی۔ میں نے صرف ایک سخت گیر پروفیسر کا فرض ادا کیا ہے۔ وہ اپنی نام نہاد منگنی کی آڑ میں پڑھائی کو مذاق سمجھ رہی ہے۔ سکینہ بیگم کے چہرے کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک سنہری لفافہ نما کارڈ میز پر ازمیر کے عین سامنے رکھ دیا۔ اس سنہری کاغذ کی چمک میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ اگر کچھ نہیں کہا تو وہ یہ کیا دے کر گئی ہے؟ سکینہ بیگم کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ ایشل ابھی نیچے سے اوپر آئی تھی۔ یہ کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بیٹا، وہ کہہ کر گئی ہے کہ یہ قصہ تمام، یہ رشتہ ختم۔ ازمیر کو لگا جیسے کسی نے ہائی وولٹیج کا کرنٹ اس کے وجود میں دوڑا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے چائے کا سرور یک لخت غائب ہو گیا اور اس کی جگہ وحشت ناک غصے نے لے لی۔ اس نے چیتے جیسی پھرتی سے میز پر پڑے اس سنہری کارڈ کو جھپٹ لیا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرائی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کس کی منگنی؟ یہ تم خود جا کر ایشل سے پوچھو۔ سکینہ بیگم اب ضد ہو چکی تھی۔ کارڈ وہی دے کر گئی ہے۔ ازمیر نے بے دردی سے کارڈ کو کھولا۔ اندر نفیس کریم کلر کے کاغذ پر سیاہ روشنائی خوبصورت نستعلیق میں لکھی تحریر اس کے سانپ پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ رنگ سیرمنی آف ایشل وتھ سجاد۔ یہ پڑھتے ہی ازمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رحمان،
ایشل کی خالہ کا وہ بیٹا جو بچپن سے ہی اس کے ارد گرد منڈلاتا تھا، جو اس پر فدا تھا۔ خالی پیپر کی ذلت، صبح کا غصہ اور اب یہ وار، یہ ازمیر کے انا پرست وجود کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں تن گئیں۔ اس نے پوری قوت سے اس سنہری کارڈ کو مٹھی میں بھینچا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال دیا۔ کاغذ کے بے شمار پرزے برف کے گالوں کی طرح قالین پر بکھر گئے۔ اتنی آسانی سے؟ ازمیر کی آواز اب کسی دھاڑ سے کم نہ تھی۔ اس کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا ایشل۔ میں نے تمہیں صرف مسز ازمیر بننے سے بچنے کا چیلنج دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میز پر پڑی چائے، سکون، آداب، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح لاؤنج سے نکلا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے قدموں کی دھمک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کا رخ نچلے پورشن کی جانب تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک جنونی عاشق کی ہٹ دھرمی اور ایک زخمی شیر کا سا غصہ عیاں تھا۔ وہ اس جھوٹے کارڈ اور ایشل کی اس جسارت کا حساب ابھی اور اسی وقت چکانے جا رہا تھا۔ ملک حویلی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ازمیر کے قدموں میں ایک عجیب سی عجلت اور وحشت تھی۔ اس کا دماغ ابھی تک اس سنہری کارڈ کے ٹکڑوں اور اس پر درج تحریر میں الجھا ہوا تھا۔ غصہ اس کی رگوں میں لاوے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ وہ سیدھا نچلے پورشن میں داخل ہوا جہاں معمول کی خاموشی تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ازمیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کسی کو اسے روکنے یا سلام کرنے کی ہمت نہ ہو۔ وہ کسی سے مخاطب ہوئے بغیر راہداری عبور کرتا ہوا سیدھا ایشل کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ آداب، تکلفات اور اجازت، اس وقت یہ الفاظ اس کی لغت سے خارج ہو چکے تھے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو جھٹکے سے گھمایا اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ کمرے کا منظر تاہم اس کے بڑھتے قدموں کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایشل ابھی شاور لے کر نکلی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس نے زرد رنگ کا ایک سادہ مگر نہایت دل فریب لمبا فراک پہن رکھا تھا جس کا گھیرا فرش کو چھو رہا تھا۔ اس رنگ بے وہ خزاں کے بیچ کسی کھلی ہوئی بہار کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے اور گیلے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک کر اس کے زرد لباس پر گہرے نشان چھوڑ رہے تھے۔ شاور کی تازگی نے اس کے چہرے کی قدرتی سرخی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی اچانک آواز پر ایشل بری طرح چونکی۔ وہ پلٹی اور سامنے ازمیر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ ازمیر جو اپنا غصہ نکالنے اور حساب برابر کرنے آیا تھا، اس منظر کے زہر میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی کچھ دیر پہلے تک انگارے برسا رہی تھی، اب ایشل کے چہرے کے حصار میں قید ہو گئی۔ زرد لباس میں ملبوس بکھرے گیلے بالوں کے ساتھ وہ اسے کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی، اتنی معصوم، اتنی شفاف کہ ازمیر کا غصہ ایک پل کے لیے کسی انجانی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ ایشل کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ازمیر کا یوں اچانک بغیر اجازت کمرے میں گھس آنا اور پھر اسے یوں چٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اس کے گالوں پر شرم و حیا کی گہری لالی پھیل گئی۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ بیڈ پر پڑا تھا، اس کی پہنچ سے دور۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا دیں اور اپنے گیلے بالوں کو سینے پر پھیلا کر خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ؟ ایشل کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بنا اجازت؟ ایشل کی لرزتی ہوئی آواز نے ازمیر کا ٹرانس توڑا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی ستائش دھیرے دھیرے واپس اسی سرد غصے میں تبدیل ہو گئی۔
جو وہ اوپر سے لے کر اترا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس نے دروازے کو پیچھے ایک زوردار دھکے سے بند کیا، جس کی آواز سے ایشل کا دل دہل گیا۔ ازمیر آہستہ آہستہ شکاری کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ ایشل کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل کے ٹھنڈے کنارے سے جا ٹکرائی۔ اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ازمیر اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ اس کا قد ایشل پر حاوی تھا اور اس کا سایہ ایشل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور ایشل کی کمر کے گرد مضبوطی سے اپنا بازو حائل کر کے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ ایشل کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ ان کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا۔ ازمیر کی گرم سانسیں ایشل کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے ایشل۔ ازمیر کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ یہ کارڈ، یہ منگنی کا ڈرامہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ اس کی گرفت ایشل کی کمر پر سخت تھی۔ ایشل نے اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ لوہے کی دیوار کی طرح مضبوط تھا۔ چھوڑے مجھے۔ ایشل نے اپنی کلائیاں اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے ایشل۔ ازمیر کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا۔ آج کے بعد اگر ایسی فضول حرکت دوبارہ کی تو قسم ہے مجھے اپنی محبت کی، جان سے مار دوں گا تمہیں، سمجھ آئی؟ ایشل نے دلیر بننے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں اٹھائی، حالانکہ اندر سے وہ کانپ رہی تھی۔ کیسی حرکت؟ میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ انجان بن رہی تھی۔ وہ کارڈ، ازمیر نے دانت پیس کر کہا، وہ جھوٹا کارڈ جو تم امی کو دے کر آئی ہو، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایشل نے فوراً جواب دیا، وہ بالکل سچ ہے۔ ازمیر کی آنکھوں میں پھر سے وہی شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے ایشل کی کمر پر اپنی گرفت اتنی سخت کر دی کہ ایشل کرا اٹھی۔ سچ ہے؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم سجاد سے منگنی کر رہی ہو میری منگیتر ہونے کے باوجود؟ ایشل کو اب خوف محسوس ہونے لگا۔ ازمیر کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اب اس نے سچ نہ بتایا تو ازمیر کا غصہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ نہیں، ایشل کی آواز لڑکھڑا گئی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ ازمیر نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ سچ بتاؤ، ورنہ نتائج کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ ایشل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سجاد کی واقعی منگنی ہو رہی ہے۔ ایشل نے تیزی سے کہا، اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے، اگلے ہفتے اس کی منگنی ہے اور جس لڑکی سے ہو رہی ہے، اتفاق سے اس کا نام بھی ایشل ہے، ایشل بنت ندیم۔ ازمیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی۔ تو اس نے آئیبرو اچکایا۔ تو میں نے سوچا، ایشل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں نے سوچا آپ کو تنگ کروں۔ کارڈ پر نام تو ایشل ہی تھا، میں نے بس تھوڑی سی شرارت کی، اپنے نام کا فائدہ اٹھایا تاکہ آپ سے صبح والی ڈانٹ کا بدلہ لے سکوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے خاموش ہو گئی۔ ازمیر نے اسے غور سے دیکھا۔ تو یہ سب ایک شرارت تھی، ایک نام کا دھوکہ؟ اس کے لبوں پر ایک انتہائی پراسرار اور مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ غصہ تحلیل نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک نئی چال میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بدلہ؟ ازمیر نے سرگوشی کی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی ایشل کے گیلے بالوں میں الجھا دی۔ تو تم نے مجھے جلانے کے لیے، مجھے تکلیف دینے کے لیے یہ ناٹک کیا؟ ہاں، ایشل نے سچ بول دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اب وہ اسے چھوڑ دے گا۔ مجھے لگا آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ فرق نہیں پڑے گا؟ ازمیر ہنسا۔
مگر یہ ہنسی ایشل کے دل میں وسوسے پیدا کر گئی۔ مجھے کتنا فرق پڑا ہے اس کا اندازہ تو تمہیں اب ہوگا۔ ازمیر نے آہستہ سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا، لیکن اس کی آنکھوں کی گرفت اب بھی برقرار تھی۔ تمہاری یہ شرارت بہت مہنگی پڑنے والی ہے مس ایشل، ازمیر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم نے بدلے کی شروعات کی تھی، مگر اس کا اختتام اب میں کروں گا، ایسا بدلہ جو تم پوری زندگی یاد رکھو گی۔ ایشل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ازمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایشل کی زرد فراک اور پریشان چہرے پر ایک آخری بھرپور نظر ڈالی۔ وہ مسکرایا اور تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایشل وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں ایک عجیب سی دھک دھک کے ساتھ۔ ازمیر کا یہ پرسکون ہو جانا اس کے غصے سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ ازمیر سیدھا اپنے چچا زرار ملک کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پورے گھر کے لیے ایک معمہ تھا۔ زرار صاحب کا کمرہ پورے گھنٹے تک بند رہا۔ باہر لاؤنج میں سکینہ بیگم اور گھر کے دیگر افراد بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ ملازم چائے لے کر گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ بند دروازے کے پیچھے راز و نیاز جاری تھے۔ ایشل اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر ازمیر کی آخری بات یاد آ رہی تھی۔ اس کا اختتام اب میں کروں گا۔ کیا کرنے والے تھے وہ؟ کیا وہ پاپا کو اس کی شرارت کے بارے میں بتا دیں گے؟ 1 گھنٹے بعد زرار صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ازمیر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ اس کے پیچھے زرار صاحب تھے، جو سنجیدہ مگر مطمئن لگ رہے تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں موجود سب کو بشمول ایشل، جسے خاص طور پر بلوایا گیا تھا، مخاطب کیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، زرار صاحب کی بھاری آواز گونجی۔ ایشل کا دل حلق میں آ گیا۔ ازمیر نے مجھ سے ابھی ایک سنجیدہ گفتگو کی ہے۔ ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھر کے بڑوں کی موجودگی اور رضامندی سے ہمیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ زرار صاحب نے ایک توقف کیا۔ اگلے ہفتے؟ زرار صاحب نے ایشل کی طرف دیکھا۔ ہم ایشل اور ازمیر کا نکاح کر دیں گے۔ ایک دھماکہ تھا جو لاؤنج میں ہوا۔ کیا؟ ایشل اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ پاپا لیکن؟ کوئی لیکن نہیں۔ زرار صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ازمیر چاہتا ہے کہ تمہیں جلد از جلد رخصت کر کے اوپر والے پورشن میں لے جائے، تاکہ تمہاری پڑھائی اور تربیت کی ذمہ داری وہ خود پوری طرح سنبھال سکے، اور مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ایشل سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو صرف ایک مذاق کیا تھا، اور اس مذاق کے بدلے میں ازمیر نے اس کی پوری آزادی سلب کرنے کا پروانہ جاری کروا لیا تھا۔ ازمیر آہستہ چلتا ہوا ایشل کے قریب سے گزرا۔ اس کے چہرے پر وہی زہر میں ڈوبی چڑھاتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی، جو صرف ایشل نے سنی۔ چیک میٹ، مسز ازمیر، کہا تھا نا، بدلہ میں پورا کروں گا۔ مبارک ہو، اب تم قانونی طور پر میری نگرانی میں آ رہی ہو۔ وہ آنکھ دبا کر ہاتھ جیبوں میں ڈالے سیٹی بجاتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ ایشل اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن اور زبان دونوں مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر چکی تھی۔ اللہ ایشل، تم واقعی کمال ہو۔ ریشا کیفیٹیریا کی میز پر سر رکھے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سامنے ایشل بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، اور وہ غصے سے اپنی کافی کے کپ کو گھور رہی تھی۔ ہنس لو، ایشل نے چڑھ کر کہا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے، تو اور کیا کروں؟ ریشا نے مشکل سے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے آنسو پوچھے۔ یار ایشل،
مطلب تم نے شیر کو سوئی چبھوئی اور امید کر رہی تھی کہ وہ تمہیں گدگدی کرے گا، الٹا اس نے تمہیں پنجے میں دبوچ لیا۔ ایشل بنت زرار کی جگہ ایشل بنت ندیم والا کارڈ استعمال کیا۔ اف خدایا، یہ آئیڈیا تمہیں آیا کہاں سے تھا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ سیدھے پاپا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایشل نے رونی صورت بنائی۔ میں تو بس انہیں جلانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا وہ تھوڑا تڑپیں گے، تھوڑا غصہ کریں گے، پھر میں سچ بتا دوں گی اور ہم ہنس دیں گے، مگر وہ تو ڈکٹیٹر ہیں، سیدھا نکاح کا بم پھوڑ دیا۔ اب بھگتو۔ میشا نے شانے اچکائے۔ اب تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اگلے ہفتے تم آفیشلی مسز پروفیسر بن جاؤ گی۔ سوچو، کلاس میں بھی وہ، گھر میں بھی وہ، تمہاری تو زندگی اسائنمنٹ بن کے رہ جائے گی۔ میشا کی بات نے ایشل کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا۔ اس دن کے بعد سے ایشل میں ایک واضح تبدیلی آ گئی۔ وہ ایشل جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، جو کلاس میں سوالوں کے بہانے ازمیر کو تنگ کرتی تھی، جو راہداریوں میں شرارتیں کرتی پھرتی تھی، وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ یہ اس کی طرف سے خاموش احتجاج تھا۔ کلاس روم میں اب وہ آخری نشستوں پر بیٹھتی۔ جب ازمیر لیکچر دے رہا ہوتا، وہ سر جھکا کر نوٹس لیتی رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ وہ سوال نہیں پوچھتی تھی، ازمیر کی کسی بات پر مسکراتی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ گھر پر بھی جب ازمیر سامنے آتا، وہ راستہ بدل لیتی یا خاموشی سے نظریں جھکا کر گزر جاتی۔ ازمیر نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس جیت کی قیمت کیا ہوگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ازمیر کو یہ خاموشی کھٹکنے لگی۔ لیکچر کے دوران اس کی نظریں بار بار ایشل کی نشست کی طرف اٹھتی، جہاں وہ بت بنی بیٹھی ہوتی۔ اسے وہ پرانی ایشل یاد آنے لگی جو جان بوجھ کر غلط جواب دیتی تھی تاکہ ازمیر اسے ٹوکے، جو اسے دیکھ کر شرارتی نظروں سے مسکراتی تھی۔ اب وہاں صرف ایک خاموش سایہ تھا۔ ازمیر کو احساس ہونے لگا کہ اس نے ایشل کو مسز ازمیر بنانے کے چکر میں اس ایشل کو کہیں دبا دیا ہے جو اس کی زندگی کی رونق تھی۔ اس کی فتح اسے اب آہستہ آہستہ اپنی ہی ہار لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی آواز سننے کے لیے، اس کی بے جا بحث سننے کے لیے بے چین ہونے لگا تھا۔ شرارتی ایشل نے اپنی ناراضگی کی چادر اوڑھ لی تھی، اور ازمیر کے پاس فی الحال اس چادر کو ہٹانے کا کوئی نسخہ نہیں تھا۔ ملک حویلی میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر طرف کپڑوں، زیورات اور مہمانوں کی فہرستوں کا شور تھا۔ سکینہ بیگم اور گھر کی دیگر خواتین نکاح کی شاپنگ کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر ایشل نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں جانا امی، ایشل نے سپاٹ لہجے میں کہا، اپنی کتابوں سے نظریں ہٹائے بغیر۔ آپ لوگوں کو جو ٹھیک لگے لے آئیں یا نہ بھی لائیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سکینہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ایشل کی ضد کے آگے وہ ہار گئی۔ یہ خبر ازمیر تک پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایشل کا خاموش احتجاج ہے۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور خود بازار نکل گیا۔ شام کو جب ڈھیروں شاپنگ بیگز گھر پہنچے تو ان میں سب سے نمایاں ایک خاص مخملی ڈبہ تھا جس پر ازمیر نے خود ٹیپ لگائی تھی۔ اس نے وہ ڈبہ ایشل کے کمرے میں بھجوایا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میری پسند، میری ملکیت کے لیے، امید ہے پہننے سے انکار نہیں کرو گی۔ ایشل نے وہ ڈبہ کھولا بھی نہیں، بس الماری کے کونے میں رکھ دیا۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ گھر کو روشنیوں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایشل تیار ہو کر جب کمرے سے نکلی تو دیکھنے والوں کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے ازمیر کا بھیجا ہوا جوڑا پہنا تھا۔ یہ کوئی روایتی سرخ یا شوخ رنگ کا جوڑا نہیں تھا، بلکہ خالص دودھیا سفید رنگ کا ایک نفیس اور قیمتی لباس تھا جس پر چاندی کا ہلکا اور باریک کام کیا گیا تھا۔
اس نے میک اپ کے نام پر چہرے کو تقریباً سادہ رکھا تھا، صرف آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی۔ سفید لباس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور یا چاندی کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کی اداسی اور سنجیدگی نے اس کے حسن میں ایک پراسرار وقار پیدا کر دیا تھا۔ جب اسے نکاح خواں کے سامنے بٹھایا گیا تو ازمیر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ شیروانی میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا، لیکن ایشل کو دیکھتے ہی وہ مبہوت رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ضد میں شاید کچھ الٹا سیدھا پہنے گی، مگر وہ تو اس کی پسند میں ڈھل کر اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ بھائی منہ بند کر لیں، میشا نے ازمیر کے کان میں سرگوشی کی اور شرارت سے ہنسی۔ بھابھی کہیں بھاگی نہیں جا رہی اور نہ ہی مکھی منہ میں جائے گی۔ ازمیر نے چونک کر میشا کو گھورا، مگر پھر بے اختیار اس کی نظریں دوبارہ ایشل کے جھکے ہوئے سر اور اداس چہرے پر جم گئیں۔ قبول ہے کہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ایشل کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنی گئی، مگر ازمیر کے لیے وہ الفاظ کسی فتح کے نکارے سے کم نہ تھے۔ سرد مہ رخصتی اور منہ دکھائے رخصتی کے بعد ایشل کو اوپر والے پورشن میں ازمیر کے کمرے میں لایا گیا۔ کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ازمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھا جہاں ایشل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ازمیر نے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایشل نے نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، بس خلا میں گھورتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شرم تھی نہ خوشی، بس ایک منجمد کر دینے والی سرد مہری تھی۔ مبارک ہو مسز ازمیر، ازمیر نے نرم لہجے میں کہا اور اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک پیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ایشل کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی، مگر ایشل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے انگوٹھی والی ڈبیا ازمیر کے ہاتھ سے لی اور بنا دیکھے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ رکھ دیں اسے۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ ازمیر کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ اس کی خوشی کو جیسے نظر لگ گئی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس رویے کا ایشل؟ ازمیر نے تلخی سے کہا، میں محبت سے پیش آ رہا ہوں اور تم پتھر بنی بیٹھی ہو۔ کیا ساری عمر ایسے ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ ایشل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی، جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کی یہ بے رخی ازمیر کی انا پرس وجود پر بھاری ضرب تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ازمیر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے دیواروں سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ لڑو مجھ سے، چیخو چلاؤ، مگر یہ مردہ لاش بن کر مت دکھاؤ۔ ایشل نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا بازو چھڑایا۔ آپ نے شادی کرنی تھی، کر لی، میں یہاں موجود ہوں۔ اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھے۔ وہ لائٹ آف کر کے صوفے کی طرف بڑھ گئی اور لیٹ گئی۔ ازمیر بیڈ کے کنارے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی سہاگ رات ایک سرد جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ازمیر کی کوششیں اور ایشل کی ضد اگلے چند دن اور ہفتے ازمیر کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ وہ اپنی انا کو کچل کر ایشل کو منانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ وہ اس کے لیے تحفے لاتا، وہ انہیں کھولے بنا رکھ دیتی، وہ اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر ٹال دیتی۔ کئی بار رات کے سناٹے میں ازمیر نے نرم پڑ کر معافی بھی مانگی۔ ایشل مجھے معاف کر دو، اس نے ایک رات ایشل کے ہاتھ تھام کر کہا۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، میرا غصہ شدید تھا، مگر میری نیت صرف تمہیں پانا تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو مان جاؤ۔ مگر ایشل کے دل پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کروٹ بدل لی۔ اس کا یہ رویہ ازمیر کے دل کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ وہ ایک محبت کرنے والا شوہر بننا چاہتا تھا، مگر ایشل اسے مسلسل یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ ایک مجرم ہے۔
پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مسلسل کی بے رخی، ٹھکرائے جانے کا احساس اور اپنی محبت کی تصدیق۔ ازمیر آخر کار تھک گیا، اس کا دل کھٹا ہو گیا۔ ایک شام وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو ایشل حسب معمول منہ پھیر کر بیٹھی تھی۔ ازمیر نے اس بار اسے سلام کیا، نہ ہی کوئی تحفہ دیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے بدل کر باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے ازمیر بدل گیا۔ وہ ازمیر جو ایشل کے ایک اشارے کا منتظر رہتا تھا، اب اس نے ایشل کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ وہ گھر آتا، کھانا کھاتا اور اپنے لیپ ٹاپ میں گم ہو جاتا یا دیر تک باہر رہتا۔ اب وہ ایشل سے سوال نہیں پوچھتا تھا، اسے منانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں اب دو اجنبی رہتے تھے۔ ازمیر نے صوفے پر سونا شروع کر دیا تھا۔ ان کے درمیان خاموشی کی ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی تھی۔ وہ اب ایشل سے نظریں نہیں ملاتا تھا، بلکہ اس کے آر پار دیکھتا، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ ستائش، وہ محبت، وہ غصہ، سب ختم ہو چکا تھا۔ صرف ایک خلا باقی تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً 2 مہینے۔ ایشل کو شروع میں سکون محسوس ہوا کہ ازمیر نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے گھٹن ہونے لگی۔ وہ ازمیر جو اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اب گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھ کر بھی اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ ازمیر جو اس کی ناراضگی پر تڑپ جاتا تھا، اب اس کے رونے پر بھی دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایک رات ایشل کی طبیعت خراب تھی، اسے بخار تھا۔ اس نے سوچا ازمیر اسے دیکھے گا تو پریشان ہوگا، دوائی لا کر دے گا۔ مگر ازمیر کمرے میں آیا، فائلز چیک کی اور اسے دیکھے بغیر لائٹ بند کر کے سو گیا۔ اس لمحے ایشل کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ضد اور انا کی بھینٹ کیا چڑھا دیا ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو کھو دیا تھا جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے اس محبت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا جس کی تمنا لڑکیاں کرتی ہیں۔ ازمیر کی بے رخی اس کے غصے سے زیادہ جان لیوا تھی۔ اب اسے وہ پرانا ازمیر چاہیے تھا جو اس پر حق جتاتا تھا، جو اس سے لڑتا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ازمیر اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ ایشل نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے غلط کیا، اس نے خود سے اعتراف کیا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے۔ مجھے اسے منانا ہوگا۔ مجھے اپنا ازمیر واپس چاہیے، لیکن کیسے؟ وہ جانتی تھی کہ عام معافی سے ازمیر کا پگھلنا اب ناممکن ہے۔ اس کے دل پر لگی چوٹ گہری تھی۔ اسے کچھ خاص کرنا تھا، کچھ ایسا جو ازمیر کے دل میں دبی چنگاری کو دوبارہ ہوا دے سکے۔ تبھی اس کی نظر کیلنڈر پر پڑی۔ اگلے ہفتے یونیورسٹی میں ان کا فیئر ویل تھا۔ ایشل کے دماغ میں خیال کوندا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک آ گئی۔ فیئر ویل، اس نے سرگوشی کی۔ یہی وہ دن ہوگا جب میرا مسٹر کھڑوس واپس میرا ہوگا۔ آج یونیورسٹی میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ ایشل نے تیاری کے لیے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا۔ اس نے سیاہ سلک کا لمبا خوبصورت گاؤن پہن رکھا تھا جس کے بازو اور دامن پر نفیس سنہرا کام تھا۔ اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا جو اس کی کمر پر لہراتے ہوئے کسی آبشار کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہلکا میک اپ اور کانوں میں جھلملاتے بندے اس کے حسن کو قیامت خیز بنا رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر پلٹی تو ازمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ازمیر نے بھی اتفاق سے سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر ایشل پر پڑی، اس کے قدم وہی جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایشل کے لیے وہ دیوانگی لوٹ آئی جو شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے پلک جھپکنا گناہ ہو۔ ایشل، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کے دیپ جل رہے تھے۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو۔
ایشل نے سرسری سے نظر اس پر ڈالی اور بنا کوئی تاثر دیے اپنا کلچ اٹھایا۔ شکریہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ اتنا رسمی تھا کہ ازمیر کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر ایشل اسے موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ ازمیر نے گہری آہ بھری اور اس کے پیچھے چل دیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر ایشل گاڑی سے اتری تو سب کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ ازمیر کے ساتھ چل رہی تھی اور دونوں کا سیاہ لباس انہیں ایک مکمل اور پرفیکٹ جوڑا بنا رہا تھا۔ ازمیر کی نظریں مسلسل ایشل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، لیکن ایشل لاپرواہی سے آگے بڑھ گئی۔ لان میں میشا سرخ رنگ کی میکسی میں ملبوس کھڑی تھی۔ ایشل کو دیکھتی ہی وہ چہک اٹھی۔ او مائی گاڈ ایشل، تم تو قیامت ڈھا رہی ہو۔ میشا نے اسے گلے لگایا اور پھر معنی خیز نظروں سے ازمیر کو دیکھا، جو کچھ فاصلے پر کھڑا کسی پروفیسر سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں ایشل پر ہی جمی تھیں۔ لگتا ہے آج مسٹر ازمیر تو پوری طرح حلال ہونے کو تیار ہیں۔ دیکھو تو کیسے گھور رہے ہیں تمہیں۔ میشا نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ایشل مسکرا دی۔ گھورنے دو، اب اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی میں۔ میشا اس کے بات پر ہنس دی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ لڑکوں کا ایک گروپ ایشل کے پاس آ کر رکا۔ وہ سب کلاس فیلوز تھے۔ ایشل، آج تو تم نے میلہ لوٹ لیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایک لڑکے نے تعریف کی۔ واقعی ایشل، یہ ڈریس تم پر بہت جچ رہا ہے، دوسرے نے تائید کی۔ ایشل نے تہذیب سے شکریہ ادا کیا، مگر یہ منظر ازمیر سے برداشت نہ ہوا۔ اس کے اندر کا غیرت مند شوہر اور دیوانہ عاشق جاگ اٹھا۔ وہ پروفیسر والی سنجیدگی بھول کر تیز قدموں سے وہاں پہنچا۔ ایکسکیوز می۔ ازمیر کی بھاری اور غصے سے بھری آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ اس نے سخت نظروں سے لڑکوں کو دیکھا۔ یہ یونیورسٹی کا فنکشن ہے، کوئی فیشن شو نہیں، اپنی حدود میں رہیں اور جائیں یہاں سے۔ لڑکے پروفیسر ازمیر کا موڈ دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک گئے۔ ازمیر نے مڑ کر ایشل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی گرفت میں سختی بھی تھی اور ایک عجیب سا حق بھی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ایشل نے مزاحمت کرنی چاہی۔ کہاں نہ چلو؟ ازمیر نے کوئی دلیل نہیں سنی۔ وہ اسے ہال سے باہر لایا، گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ سفر خاموشی سے کٹا۔ ازمیر نے گاڑی ساحل سمندر سیویو کے کنارے روکی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سالوں پہلے انہوں نے محبت کا اقرار کیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ازمیر گاڑی سے اترا اور ایشل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ ایشل باہر نکلی تو ہوا سے اس کے بال چہرے پر آ گرے۔ ازمیر نے لرزتے ہاتھ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایشل نے نظریں چرا کر پوچھا۔ ازمیر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور پچھتاوا تھا۔ ایشل، تمہیں یاد ہے یہ جگہ؟ ایشل خاموش رہی۔ تمہیں یہ جگہ ہمیشہ سے پسند رہی ہے، اس لیے آج یہاں لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادتی کی ہے، تم سے تمہاری مرضی پوچھ کر ہی رخصتی کرنی تھی، مگر تم تو میری ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میرا طریقہ تھوڑا جلد باز تھا، لیکن خدا گواہ ہے ایشل، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میری روح ہو، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں، خالی ہوں۔ ایشل کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ ازمیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گیلی ریت پر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو ایشل، مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب ازمیر ملک مر جائے گا لیکن تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے، پلیز مجھے میری ایشل واپس کر دو۔ ساحل کی ہواؤں میں ازمیر کی سسکیاں شامل ہو گئیں۔ ایک مغرور پروفیسر اور سخت کی شوہر آج اپنی محبت کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا۔ ایشل کا دل پگھل گیا۔ اسے ازمیر کی آنکھوں میں وہی سچائی نظر آئی
جو ہمیشہ سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر برا انسان نہیں، بس حالات ایسے ہو گئے تھے۔ اس نے جھک کر ازمیر کے کندھے تھامے اور اسے اٹھایا۔ ازمیر، اس نے نرمی سے پکارا۔ ازمیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت کمزور نہیں ہوتی ازمیر، بس کبھی کبھی دھندلا جاتی ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں بھی آپ کے بنا ادھوری ہوں، اور مجھے بھی معاف کریں، میرا رویہ بھی بچکانا تھا۔ ازمیر کے چہرے پر بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ سچ؟ ایشل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اب گھر میں رات صرف میرا ہوگا۔ ازمیر نے بے اختیار ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ تمہارا راج گھر پر بھی ہے اور اس دل پر بھی۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعیں ان دونوں کے سیاہ لباس پر پڑ رہی تھی۔ ازمیر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے خوبصورت انگوٹھی نکال کر ایشل کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ نیا عہد ہے ایشل، وفا کا اور عزت کا۔ ایشل نے مسکراتے ہوئے سر ازمیر کے سینے پر رکھ دیا۔ سمندر کا شور اب انہیں خوشگوار موسیقی لگ رہا تھا۔ تمام تلخیاں، تمام درد اس محبت کی لہر میں بہہ گئے۔ یہ صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک نئی پرسکون اور محبت بھری زندگی کا آغاز تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔